جب تک ہماری قوم میں ہمارے ملک میں حضرت عمر بن خطاب جیسا یا نبی کے صحابہ جیسا یا صلاح الدین جیسا حکمران نہیں آئے گا تو ہماری قوم ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور جس قوم کی جس ملک کی حکمران ایک عورت ہو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور میں پنجاب کالج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی گئی، اس کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اس بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں لاہور کے پنجاب کالج کی، جہاں پر ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اور زیادتی کس نے کی؟ وہاں کے گارڈ نے، سیکیورٹی گارڈ نے، یعنی جو انسان اس اسکول کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، آج اسی انسان نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی۔ اور وہاں کی پرنسپل کے آپ کام چیک کریں، اس نے طالب علم کو دھمکایا کہ آپ نے اس بات کو باہر نہیں نکالنا، لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور ان طالب علموں پر، لڑکوں پر، اسٹوڈنٹس پر شیلنگ کی گئی، ان پر لاٹھی چارج کی گئی، ان پر حملے کیے گئے تاکہ وہ ان باتوں کو، اس بات کو باہر نہ نکالیں۔ اور ہم آج یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر اس پرنسپل کی بیٹی ہوتی تو کیا پھر بھی وہ پرنسپل ان طالب علم کو دھمکی دیتی کہ آپ نے اس بات کو باہر نہیں نکالنا؟ بلکہ وہ پرنسپل بھی ان کے ساتھ باہر آ کر کھڑی ہوتی اور وہ احتجاج کرتی کہ میری بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے میں کچھ نکتے رکھوں گا کہ آج وہ تنظیم کہاں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے نعرہ لگاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہوا کی بیٹی اتنی محفوظ رہ گئی کہ جو چاہے، جو کوئی بھی ہو، اسے اپنی حوث کا نشانہ بنائے اور اس کے بعد اسے قتل کر ڈالے اور دنیا میں رہنے کے قابل نہ چھوڑے، اسے عبرت کا نشان بنائے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا حجاب کا، کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نہیں تھی کہ انسان اس سے فتنوں میں بچ سکتا ہے، اس سے بہت سے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو، کوئی بھی عورت ہے، چاہے وہ بچی ہے، چاہے پڑھنے والی ہے، تعلیم حاصل کرنے والی ہے، اسے حجاب کا حکم دیا تاکہ وہ بھی فتنے سے محفوظ بچ سکے اور آج کل اس طرح کے درندوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو آج کے دور میں جو کو ایجوکیشن ہے اس سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ وہاں پر چلو کہ لڑکا مار دیا یہ وہ بھی نقصان دہ ہے کو ایجوکیشن، یعنی مردوں اور عورتوں کا اکٹھے تعلیم حاصل کرنا، الا یہ کہ جو اپنے آپ کو بچائے رکھے، یعنی دین میں رہ کر تعلیم حاصل کرے۔ اور جن درندہ صفت لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا، ان کو اسلامی قانون کے مطابق عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور جن سٹوڈنٹس پر حملے کیے گئے ہیں ان سے معذرت کرنی چاہیے اور ان کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں عورت کا مقام مرتبہ کیا تھا؟ عورت کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان پر ظلم کیے جاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام مرتبہ دیا، لیکن آج پھر وہی حالات ہو گئے ہیں، عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہیں سے کوئی واقعات نکل آتا ہے، کبھی کوئی سے واقعہ نکل آتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اس طرح کے واقعات ہماری قوم سے رونما نہ ہوں، تو ہمارے ملک میں صحابہ کی طرح، حضرت عمر بن خطاب کی طرح کوئی نڈر حکمران چاہیے، کوئی نڈر حکمران لیڈر ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں صفائی ہو سکے، ہماری قوم اس طرح کے کاموں سے بچ سکے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں سی ایم صاحبہ سے، مریم نواز صاحبہ سے، کہ وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کریں اور جس پرنسپل نے اس بات کو باہر نکالنے سے منع کیا، دھمکایا اسٹوڈنٹس کو، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچا کر رکھے اور اس طرح کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ختم کرنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔